بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جو بھی لمحات زندگی ہیں ان کی قدر اور ان پہ شکر، اور جو عافیت حاصل ہے اس پہ شکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی عادت بھی ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم و فضل فرمایا ہوا ہے، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہزارہا کروڑہا نعمتیں سے نوازا ہم کو، خود اپنے میں، اپنے متعلقین میں، اپنے ماحول میں، معاشرے میں، ہر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اگر نظر جانے لگے تو آدمی کو احساس ہو کہ بھئی تو ہم تو ہر وقت نعمتوں میں لت پت ہو رہے ہیں اللہ کی، اور جو عافیت حاصل ہے اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اور اس وقت کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے، اسی کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ بھئی یہ جو وقت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو صحیح طور پہ استعمال کر لیں، اور جو ہمارے روزمرہ کی مشغولیات ہیں دنیا کمانے کی، اور وہ بھی دین بن جائیں، اور اس میں بھی دینی عنصر غالب رہے، اللہ کی رضا خوشنودی ہمارا مقصد رہے، اور اس طرح سے زندگی گزاریں تاکہ دنیا کے کام بھی دینی ہوں، دینی بن جائے، اور یہ نیت سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی جو بھی کام کر رہا ہے حلال واسع رزق کی نیت سے کام کرے، اپنے بچوں کے اپنے جو حقوق ذمے ہیں ان کی ادائیگی سے کے لیے کرے، تو یہ بھی جو کھانا کمانا ہے یہ بھی دین بن جائے گا۔ اسی طرح سے پڑھائی کا، اسی طرح سے دیگر پیشوں کا بھی حضرت کہتے ہیں اگر یہ ذہن میں ہو کہ بھئی یہ جو میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس سے لوگوں کی مدد کروں گا، حلال کماؤں گا، اور یہ ساری نہیں، اور پھر جو پیسہ ملے گا اس کو خیر میں خرچ کروں گا، تو اس سے یہ دنیا بھی اس کی دین بن جائے گی۔ اور یہی ہے مقصد ہے زندگی کا کہ بھئی اللہ کو راضی کر لیں، اور یہی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی ہے، اور یہی آزمائش ہے سب سے بڑی۔ سب آئے ہیں دنیا میں، سب دنیا میں گزاریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، بیوی بچوں، دوستوں، رشتہ داروں سے تعلقات گزاریں گے، لیکن ٹیسٹ یہی ہے کہ کون اس کی فکر کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے بچا۔ اصل امتحان یہی ہے، تو اسی کے لیے ہم سب کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ بار بار بھول جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے اپنے کام دھندوں میں، اور یہ جو سب سے بڑا مقصد ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی یاد، وہ نکل جاتا ہے ذہن سے، اور ہر چیز کر رہا ہے، دنیا جہان کی چیز ہے، تفریح ہے، ساری کام ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن انہماک اتنا ہو جائے کہ اصل مقصد نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ سفر کر رہے ہیں اور کہیں جانا ہے منزل مقصود پر، اور رستے میں کوئی بہت ہی خوشنما اور بہت ہی خوبصورت جگہ آ جاتی ہے، آپ وہاں پر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ کی منزل کہاں تھی، آپ کو جانا کہاں تھا۔ وہی ہمارا حال ہو رہا ہے کہ کمانے، کھانے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے، آسائش، لذت اور اس ساری چیزوں میں اتنے منہمک ہو کر اصل مقصد زندگی جو ہے اس سے غافل ہو رہے ہیں، اور کب منزل آ جائے کسی کو نہیں پتہ، آج آ جائے، کل آ جائے، ابھی دو منٹ بعد آ جائے، موت آ جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصل زندگی تو تبھی شروع ہوگی، اور وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے بعد تو کوئی وہ نہیں ہے۔ جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ اصل حقیقت میں کامیاب ہے، اور اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت برداشت کی، اور اپنی امت کی اتنی فکر کی، اور تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا،
اتنی دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے. کس کے لیے؟ امت کے لیے، اپنے لیے تو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ اگر دیکھی جائے، تفصیل سے پڑھی جائے، تو ہم لوگوں کو تعجب ہوگا کہ ہماری زندگی ان کی زندگی میں کتنا زیادہ فرق ہے. یعنی ہمارے طبقے میں جس کو ہم لوگ بہت غریب سمجھتے ہیں نا، کہ بالکل ہی اس طبقے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے، کہ بان کی چارپائی پہ لیٹے ہیں اور جسم مبارک پر نشان بن گئے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. آج کل ایک دن چولہا نہیں جلتا تو لوگ کہتے ہیں کہ اوہو باہر سے آرڈر کرو، یہ کرو، وہ کرو، کیا کرو. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا ام المومنین، آپ لوگوں کا گزر کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھجور اور پانی پر. تو آج کل کوئی تصور کر لے، ایک وقت روٹی نہیں ملتی، سالن نہیں ملتا، کھانا پراپر نہیں ملتا، تو کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے، غصہ آتا ہے اس کو، شکوہ شکایت کرتا ہے. لیکن یہ ایسی زندگی گزاری انہوں نے، اور ہم لوگ ان کے نام لیوائیں. اور کس لیے چاہتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے دعا فرما دیتے تو زمین آسمان کے خزانے حاضر ہو جاتے. لیکن ایک ایسی زندگی گزار کے اپنی امت کے ادنا ترین آدمی کے لیے مثال چھوڑ گئے کہ بھئی اصل چیز ہے وہ آخرت ہے. وہ جو کامیاب آخرت میں ہو گیا وہ حقیقی کامیاب ہے، اور جو نہیں کامیاب ہوا تو چاہے جتنا پیسہ، دولت، نام، شہرت، بینک بیلنس، اولاد، کچھ بھی ہو، کوئی حقیقت نہیں. ہماری آنکھیں چوکا چوند ہوئی ہیں، یہ کہ فلاں ہے، وہ یہاں کام کرتا ہے، اور یہاں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہے، اور فلاں ملک میں رہتا ہے، اور امریکہ ہے، اور لندن ہے، اور کیا ہے، اور دینداری ہے تو اس کی کوئی خبر ہی نہیں. رشتے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، بس اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی معاشرے میں کیا مقام ہے، کتنے پیسے ہیں، دینداری کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے، یہ دماغ سے ہمارے نکلے، اور ہمارا فہم صحیح ہو کہ بھئی اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ کی رضا خوشنودی ہے. اللہ بچائے اگر یہ نہیں حاصل تو پھر چاہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے تو ہم ناکام ترین لوگوں میں سے ہیں. تو اللہ بچائے اس سب سے، اور توفیق عنایت فرمائے کہ اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کریں، اور اپنا جو اعمال اور اخلاق ہیں ان کو بہتر بنائیں. تو اسی سلسلے میں یہ حضرت کے مواعظ ہیں رمضان میں، جو حضرت متقفین کے لیے فرماتے ہیں، خصوصاً بہت سے سالکین ہوتے ہیں وہاں پر. تو حضرت تھانوی کے خطوط پڑھ کے یا کتابیں پڑھ کے، ملفوظات پڑھ کے اس کی تشریح ہوتی ہے مجالس سے، اصلاحی مجالس میں. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ ہر ہفتے توبہ کرتا ہوں، لیکن بعد ایک روز کے تمام تہیہ وغیرہ غارت ہو جاتا ہے. کہ ایک گناہ، کوئی گناہ ہے جس میں ہے، اور سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا امتحان الگ ہے. تو میں توبہ کرتا ہوں لیکن دوسرے ہی روز وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں سب وہ ہو جاتا ہے، اور پھر سے گناہ ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ وہ حالت ہے جو تقریباً ہر ایک کو زندگی میں پیش آتی ہے، کہ توبہ کر لی اور ایک مرتبہ اللہ کے حضور اپنے تمام پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لی، اور تہیہ اور عزم بھی کر لیا کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. لیکن اگلے ہی دن وہ سب تہیہ اور عزم غارت ہو جاتا ہے. یعنی جس وقت گناہ نہ کرنے کا عزم کیا تھا، اس وقت تو بڑا پکا عزم تھا، ارادہ تھا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. لیکن جب کچھ وقت گزرتا ہے اور حالات اور واقعات سامنے آتے ہیں تو وہ سارا عزم دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اور آدمی دوبارہ اسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر یہ حالت ہر ایک کو پیش آتی ہے. آج کل تو بہت زیادہ ہے، اور ہے ہمیشہ سے تھی. پہلے تو یہ تھا کہ گناہ کے مواقع جو تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، لوگوں کو اہتمام کرنا پڑتا تھا. بھائی کسی کے پاس ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، کسی سے اگر وہ بھی ہے تو کوئی ایسے لوگ ہوں
جن کے پاس جائے آدمی جوا کھیلے، شراب پیے، کچھ اور کرے۔ آج کل مغربی معاشرہ اور اللہ سے بیزار معاشرہ، سیکولر معاشرہ، وہ اس نے جب اختیار جو مورلز ختم کیے تو فیسیلیٹیٹ کیا گناہ کرنے کو، اور اس میں سب سے بڑا جو چیز ہے وہ فون ہے۔ یہ جو اسمارٹ فون آیا ہے ہر چیز آسان کرتی ہے، اپنے ہم مذاق، اپنے ہم شوق ذوق والے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا، ایسی چیزیں فیسیلیٹیٹ کرنا، ساری چیزیں بہت آسان ہو گئی۔ اب کہیں باہر جانا ہی نہیں آپ کو، جو کچھ کرنا ہے آپ اسی پہ کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا امتحان ہے، اور اس میں بہت ڈسپلن چاہیے، کنٹرول چاہیے، اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑا دیتے ہیں جن کو ابھی یہ تمیز نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور خصوصاً یہ جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے، اس میں تو ایک ہیجان، ایک نفس میں ایک تقاضے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں پکڑا دینا فون، اور بغیر کسی گائیڈنس کے، اور پھر عادتیں بن جاتی ہیں، وہ پوری زندگی نہیں جاتی۔ ہیروئن کی، چرس، ہم سمجھتے ہیں جو عادتیں ہیں وہ صرف ان چیزوں کی ہوتی ہیں، نہیں، ہیبٹس ہو جاتی ہیں اور پھر نہیں چھوٹتی۔ اور یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی گناہ کی عادت ہو گئی، گناہ ایک ہے، توبہ کرتے ہیں، ہر روز توبہ کرتے ہیں، دوسرے دن پھر وہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اب کرے کیا؟ شیطان اور نفس اس میں یہ کرتے ہیں کہ آدمی کو مایوس کر دیتے ہیں کہ اوہو تم تو بالکل ہی نالائق ہو، تم تو چل ہی نہیں سکتے، اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتے، تم روز توبہ کرتے ہو اور روز پھر دوسرے روز پھر گناہ کر لیتے ہو، تم ہو ہی خراب۔ اب ایسا کرو کہ بس اب توبہ ووبہ چھوڑو، اب گناہ کرو، بے دھڑک کرو، اور زیادہ تر لوگ یہیں پہ چل جاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ گناہ ہونا، اس کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے، اللہ بچائے۔ کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں آج کل ہو گیا جیسے مخلوط اجتماعات کو اور فری مکسنگ کو خراب نہیں سمجھا جاتا، کسی کے دل میں وہم بھی، گمان بھی نہیں آتا کہ یہ خراب چیز ہے۔ تو اسی لیے کہ کیونکہ اتنا کامن ہو گیا، ہر وقت ہو رہا ہے، وہ اس کا وہ ہونا ہی نکل گیا ذہن سے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ ہمارے یہاں خاندان میں شادی ہے، اس میں یہ ہوگا، فلاں ہوگا، باجا بھی ہوگا، فوٹوگرافی بھی ہوگی، اور ہر طرح کا لائیو میوزک بھی ہوگا، اور کیا کیا ہوگا، تو کیا شرکت کروں؟ تو کہنے لگے بھئی آپ اتنا کریں گے، گھر کی شادی ہے تو مخلوط اجتماع نہ ہو، اور باقی گناہوں سے خود بچیں، لیکن زور ڈالیں کہ یہ مخلوط اجتماع نہیں ہو، فری مکسنگ نہیں ہو، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور حضرت نے پچھلے دنوں بھی بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا کہ بالکل بھی شریک نہیں ہونا چاہیے اس میں اگر جب تک آپ سٹینڈ نہیں لیں گے۔ ہاں رشتہ داری ہے، پہلے جا کے، بعد میں جا کے فون پہ مبارکباد دے دیں اور کہہ دیں کہ بھئی ہم ایسی تقریبوں میں ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمارے شیخ نے منع کیا ہے، ہم نہیں جاتے اس میں۔ مجھ سے یہی کہا تھا حضرت نے کہ آپ مجھ پہ رکھ دیا کیجیے کہ میرے حضرت نے منع کیا میں ایسی تقریبوں میں جانے میں، اگر کوئی فورس بھی کرے تو، اور کہتے ہیں لوگ برا مان جائیں گے، مانے برا، اللہ برا مانتا ہے، اس کا کسی کو خیال نہیں، اللہ اور اپنے رشتہ داروں کا خیال ہے، کوئی کام نہیں آئے گا اس دن، یہ ساری رشتہ داریاں ایسی ادھر ہی کی ادھر ہی رہ جائیں گی۔ تو آگے حضرت فرماتے ہیں توبہ کی پہلی شرط گناہ پر ندامت ہے، یعنی گناہ کو گناہ سمجھنا کہ ہم سے ایک نالائقی کی بات، ایک اناپروپریٹ بات، ایک ایسی بات جس سے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا، وہ ہو گئی۔ بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ پہلے تو آدمی کو اس بات میں شبہ رہتا ہے کہ میری توبہ سچی ہوئی یا نہیں، یہ بہت رہتا ہے سب کو، اور بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں، بار بار۔ حضرت کہتے ہیں نہیں، یہ 3 شرائط ہیں توبہ کی، یہ شرائط اگر پوری ہو رہی ہوں کہ ندامت ہو، گناہ کو چھوڑ دیا ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو، اس وقت کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، گناہ توبہ پوری ہو، پکی ہو گئی، اب بار بار اس کو نہیں کرے، آگے بڑھیں۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اللہ تعالیٰ نے گناہ کروا دیا ایک ایسا کام، اور پھر بتا بھی دیا کہ انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اور پھر آگے بڑھے اور اس میں نہ رہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آدمی کو اسی میں لگائے رکھے کہ بھئی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور مجھ سے تو گناہ ہو گیا، کہ یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ توبہ کر کے پھر آگے بڑھے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ میں نے کر لیا تو توبہ، آپ ہی معاف کرنے والے، میری توبہ کو پکی کر دیں، اور اپنے کام میں لگے۔ اس فکر میں نہیں پڑا رہے کہ پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تو شک ہو گیا نا، شک نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ تو یہی فرما رہے ہیں حضرت، توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں، جب یہ 3 شرائط پائی جائے تب توبہ سچی ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ انسان کو پچھلے تمام گناہوں پر دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اس گناہ کا اقرار اور اعتراف ہو۔ اگر اقرار اور اعتراف نہیں ہے، اور گناہ پر ندامت اور پشیمانی نہیں ہے، بلکہ سینہ زوری ہے، تو پھر توبہ کہاں ہوئی؟ لہٰذا یہ بات کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ لہٰذا توبہ کی پہلی شرط ندامت ہے، یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں اقراری مجرم ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو یہ اقرار کرنا نا، جب اللہ تعالیٰ نے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا، یا الہی میں نے اپنے نفس پہ، اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جب شیطان سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا یا الہی آپ نے مجھے توفیق نہیں دی، اپنے اوپر نہیں لیا، اس نے اللہ کو الزام دے دیا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں کہ بھئی غلطی ہو گئی تو غلطی کا اقرار تو کرو، اس کی تعویل تو نہیں کرو۔ توبہ کی دوسری شرط جس کے بغیر توبہ قابل نہیں ہوتی، وہ یہ کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا انسان ایک طرف توبہ کر رہا ہے، دوسری طرف اس گناہ کو بھی کر رہا ہے، یہ تو کوئی توبہ نہ ہوئی۔ اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ کے لیے دل میں یہ عزم اور ارادہ کر لے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور اس کے پاس نہیں پھٹکوں گا، اور یہ ایک ہے ضروری شرط ہے۔ اور لیکن اسی میں سب سے زیادہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہنے کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا، اور پاسٹ ایکسپیرینس میرا یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، میں نے بہت دفعہ یہ کہا اور ہر دفعہ واپس گیا، تو اسی سے شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے، گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، اکثر صاحبی ایمان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور یہی ایمان کی علامت ہے کہ ذرا سا بھی جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ غلط بات ہو گئی۔ دوسری شرط یعنی گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر بھی عام طور پر عمل ہو جاتا ہے۔ البتہ تیسری شرط کی یہ عزم کرنا کہ آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اس شرط کے پورا ہونے میں اکثر شبہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں پکا ارادہ ہوا یا نہیں، اور اسی میں شیطان نفس شک پیدا کرتا ہے، کیونکہ توبہ کرتے وقت دل میں یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ توبہ تو کر رہا ہوں، لیکن میں کتنا اس توبہ پر قائم رہوں گا، اور کتنا میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا سکوں گا، اس بارے میں دل میں شبہ رہتا ہے۔ اس شبہ کی موجودگی میں عزم مکمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اور جب عزم مکمل ہونے میں شبہ ہے تو توبہ مکمل ہونے میں بھی شبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی، اس وجہ سے آدمی پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، غور سے سمجھ لیجئے کہ توبہ کے پکا اور سچا ہونے کے لیے عزم بے شک ضروری ہے، لیکن اگر دل میں ساتھ ساتھ یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ میں عزم تو کر رہا ہوں مگر پتہ نہیں میں آئندہ اس عزم پر قائم رہوں گا یا نہیں، اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، تو محض یہ دھڑکا لگا رہنا توبہ کی تکمیل کے منافی نہیں۔ یہ تو ایک شک شبہ، ایک دل میں ایک خیال ہے، وسوسہ ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ بھئی میں تو کر رہا ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو پہلے بھی یہ بہت دفعہ کر چکا ہوں، بچانے والے تو آپ ہیں، میرے دل میں عزم، میرے جو عزم ہے اس کو بہت مضبوط کر دیجئے، میرے ارادے میں، ہمت میں قوت عنایت فرما دیجئے، اور آپ ہی بچانے والے ہیں، آپ بچا لیجئے مجھے۔ تو اس دھڑکے کے باوجود ارادہ پکا ہی رہے گا، اور اس کی وجہ سے توبہ میں کوئی نقص واقعہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایک کامن وہ رہتا ہے، آدمی کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ بھئی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اسی میں پریشان رہتا ہے، اور گناہ کا
کرتا رہتا ہے گناہ کی، شک کرتا رہتا ہے گناہ کے اس میں، توبہ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں، اور جب شک رہتا ہے تو پھر کہتا ہے اوہ تو یہ تو روزی روز کی بات ہے، اب چھوڑو، توبہ وبہ چھوڑو، اب گناہ کرو، اور جب موقع آئے گا تو کر لیں گے، آخر عمر میں دیکھا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے آپ نے ایک عمارت تعمیر کی اور وہ اپنی طرف سے اس کو پختہ بنایا، ستون پختہ بنائے، بیم پختہ بنائے، لوہا اور سیمنٹ مناسب لگایا، لیکن ساتھ میں یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اگر کسی دن زلزلہ آیا تو عمارت گر جائے گی، یا کسی وقت اس کے اوپر بم گر گیا تو یہ عمارت گر جائے گی۔ اب زلزلہ بھی اندیشہ ہے، بم گرنے کا بھی اندیشہ ہے، اور کوئی حادثہ پیش آ جانے کا بھی اندیشہ ہے، لیکن ان اندیشوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عمارت مضبوط اور پکی نہیں، بلکہ عمارت تو مضبوط پکی ہے، البتہ اندیشہ اپنی جگہ ہے، اور اندیشوں کے لیے کوئی تدبیر اور سدباب سوچو، لیکن اس کی وجہ سے عمارت کو کمزور نہیں کہا جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات جو جس سے غفلت ہوتی ہے نا، بعض دفعہ گناہ کے کوئی ذرائع ہوتے ہیں، کوئی خاص کنڈیشن سچویشنز ہوتی ہیں، خاص جگہیں ہوتی ہیں، وہاں جا کے آدمی پھسل جاتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہ تو ہر وقت کا جو اسمارٹ فون لگا ہوا ہے نا، اس نے تو ہزاروں موقع دیے ہوئے ہیں اس سب کے، تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے، ڈسپلن کرنے کی، قابو کی، اور یہ مشکل چیز ہے۔ بے دھڑک، بے لگام، کوئی وقت مقرر نہیں، جہاں جب جو جی چاہا دیکھ لیا، جب جی چاہا استعمال کر لیا، تو اس کے لیے بہت وہ چاہیے، تو اپنے آپ پہ کنٹرول چاہیے، اور وہ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو بار بار گریں گے۔ ہمارے حضرت نے ایک پورے رمضان میں اسی پہ بیان کیا تھا کہ یہ جو ہے اسمارٹ فون جو ہے یہ ڈبو رہا ہے لوگوں کو، کوئی نہیں بچا اس میں، چاہے بوڑھے ہوں، بڑے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، اور حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ چاہے عالم لوگ ہوں، صوفی لوگ ہوں، شیخ الحدیث بھی حضرت نے فرمایا لفظ وہ ہوں، وہ سب اس کے اس میں لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اسمارٹ فون کے فتنے میں، کیونکہ ہر چیز پہ ایکسیس ہے۔ انٹرنیٹ نے تو اتنا آسان کر دیا ہے کہ جو چیز جب جی چاہے سن لی، دیکھ لی، گانا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، جو کچھ بھی ہے، پڑھنے کو اگر پڑھنا چاہے آدمی کیا کیا پڑھ سکتا ہے اس پہ۔ تو اس میں نا اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا، اور حضرت نے کہا نہیں ہوتا تو بھائی یہ نہیں استعمال کرو، اسمارٹ نہیں کرو، سادہ فون استعمال کرو، اور دارالعلوم میں ہے، دارالعلوم میں پابندی ہے اسمارٹ فون پر، طالب علموں کے لیے اسمارٹ فون نہیں رکھ سکتے، اور اس میں یہ کہ سادہ رکھیں، کمیونیکیشنز کے لیے وہ نہ رکھیں۔ یہ حضرت فرماتے ہیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہ مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت ہوئی، بلکہ یہ بات میں نے اپنے ایک بزرگ حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجاز صحبت تھے، اور بڑے عجیب و غریب صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ وہ اپنی ہر مجلس میں اس بات پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، ارے میاں روزانہ توبہ کر لیا کرو۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لیا کرو، ہمیں تو اسی میں شک رہتا ہے کہ پکی توبہ ہوئی یا نہیں، کیونکہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم پکا ہوا یا نہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی طرف سے تو گناہ نہ کرنے کا عزم کر لو، پھر یہ جو گناہ ہو جانے کا اندیشہ اور دھڑکا لگا ہوا ہے یہ توبہ کے منافی نہیں۔ بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات میں کئی مقامات پر یہ مضمون نظر سے گزرا، حضرت والا نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ یہ اندیشہ توبہ کے منافی نہیں، اس لیے جب ایک مرتبہ اپنی طرف سے پکا ارادہ کر لیا انشاءاللہ یہ کام نہیں کروں گا تو بس توبہ ہو گئی۔ اور توبہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ جس وقت تم نے یہ توبہ کر لی اس وقت تک تمہارے جتنے گناہ تھے اللہ نے اپنے فضل سے مٹا دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یعنی وہاں پر جب ہم جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ
ایک کالم میں اچھے اعمال لکھے ہوں گے اور ایک کالم میں سارے برے اعمال لکھے ہوں گے اور یہ بھی لکھا ہوگا معاف کر دیے. نہیں، وہ نامال برے اعمال ہوئیں گے نہیں، سرے سے ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا جن سے توبہ کر لی ہے. اسی لیے بہت زور دیا جاتا ہے کہ بھئی توبہ کرتے رہیں. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر گناہ ہوا ہے اسی جگہ پہ توبہ کرو، فوراً توبہ کرو. کیوں؟ کہا کہ وہ زمین جو قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس پر اس بندے نے گناہ کیا تھا، تو وہی زمین گواہی دے گی کہ اس نے یہاں پہ توبہ بھی کی تھی. تو یہ توبہ جو ہے نا، اس کو معمولی چیز نہیں. وہ لوگ کہیں یہ تو مذاق ہو گیا، گناہ بھی کرتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں. کہ کوئی مذاق نہیں ہوا، اللہ کو حکم ہے. اور تم ہو کہ ہم ہیں کمزور، ہم ہیں نالائق، ہم ہیں ایسے کہ ہم سے گناہ ہوں گے. تو بشر ہے، اس کے ساتھ شر لگا ہوا ہے. تو یہ گناہ ہو جائے، گناہ کا اقرار کر لو، توبہ کر لو، یہی بہت بڑی بات ہے. اس بارگاہ کا کرم دیکھیے. توبہ کے معنی صرف یہ نہیں کہ وہ گناہ معاف کر دیے، اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں درج تو ہیں لیکن اس پر تمہیں سزا نہیں دیں گے، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیے جائیں گے. اب وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے نہیں ہوں گے، تاکہ آخرت میں ان گناہوں کو دیکھ کر شرمندگی بھی نہ ہو کہ میں نے فلاں کام کیا تھا. اور پھر حضرت نے وہی بتایا ہے آگے، جیسے حساب کا معاملہ ہوتا ہے، ڈیبٹ کریڈٹ، ایک طرف لکھتے ہیں کہ بھائی اچھائیاں، ایک طرف برائیاں. تو وہ ہو ہی گئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ ستاری ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور سرگوشی کے انداز میں اس سے کہیں گے بتا تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں کیا تھا. فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں کیا تھا. یہ سرگوشی کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بلائیں گے، اس کے کان میں کہیں گے فلاں گناہ کیا تھا. وہ سارے گناہ کا اقرار کرے گا. پھر اس بندے سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری ستاری کی، تیری پردہ پوشی کی، اور کسی کو ان گناہوں کے بارے میں پتہ نہیں چلا. ان گناہوں کو یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے. آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں. لہٰذا وہاں آخرت میں بھی کسی دوسرے کو وہ گناہ نہیں دکھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے. تو اتنی بڑی ستار ذات ہے، تو اس سے کتنی امید ہونی چاہیے، اور کتنا آدمی کو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ ہم نالائق ہیں، ہم سے نالائقی بھی ہو رہی ہے. یہاں پر ہم کسی کا ایک دو دفعہ کوئی ایسی بات کر دیں اس کے ساتھ، اس کے مذاق کے خلاف ہو مزاج کے، تو تیسری دفعہ وہ شکل نہیں دیکھے، وہ کہے کہ بھاگو، یہ ہمیشہ آتا ہے، یہی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں بھائی، معاف تمہیں وہاں پہ بھی معاف کیا ہم نے اور یہاں پہ بھی معاف کیا. تو توبہ پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اب دھڑکا لگا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے، اور بچائیں گے بھی اللہ ہی تعالیٰ. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، لوگ لکھتے بھی رہتے ہیں حضرت کو کہ بھئی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے گناہ. تو یہ تو لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. تو حضرت فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور جو آدمی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ گناہ جو ہے وہ اس پہ اس کو ندامت بھی ہو جائے گی، اس کو توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی. اور وہ گناہ جس سے آدمی میں ندامت پیدا ہو، جس سے اس میں اپنی اس بات کا کہ میں کتنا گرا ہوا ہوں، کتنا نکما ہوں، کتنا نالائق ہوں، یہ خیالات پیدا ہوں، وہ اس نیکی سے بہتر ہے جو نیکی کر کے سمجھتا ہو میں تو بہت اچھا کام کیا، میں تو بہت اچھا ہوں، میں بہت لوگوں سے اچھا ہوں. تو ایسی نیکی سے وہ گناہ بہتر ہے جس پہ ندامت، جس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا اور توبہ کرنا یہ میسر آ جائے. تو یہ جو بات ہے یہ ایک کامن بات ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور پھر ایک دفعہ توبہ کر کے آدمی آگے بڑھے، اسی کا وظیفہ نہ بنا لے کہ بھئی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، گناہ ہو گیا تھا. بس آدمی ہے جیسے چل رہا ہے، کیچڑ میں گر گیا تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ یہ تو نہیں کرے گا نا کیچڑ میں پڑا رہے اور وقت روتا رہے
تو ہو میں گر گیا، میرے کپڑے گندے ہو گئے، طریقہ تو یہی ہے کہ وہ اٹھے، صاف کرے، پھر چلنا شروع کرے۔ اب پھر سے گرے گا، یہ نہیں گرے گا، یہ تو اس کے بس میں نہیں ہے، گرے گا پھر اٹھے گا، پھر چلے۔ پوری زندگی یہی کرنا ہے۔ ہمارے حضرت یہی کرتے ہیں کہ ایک دو دن کی بات کی، ایک چلے کی، 3 مہینے کی، 4 مہینے کی، 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے۔ یہ تو راستہ جو ہے یہ تو زندگی بھر کا راستہ ہے، اور کرتے رہنا۔ جب بھی تو گناہ ہو جائے توبہ کریں، آگے بڑھیں، اور پھر رفتہ 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 اللہ تعالیٰ عزم میں، ہمت میں اتنی قوت دے دیتے ہیں کہ تعداد کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، اور پھر انشاءاللہ ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ جب نہیں ہوں گے گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے یہ سب کو، لیکن ہے طریقہ یہی ہے کہ بھائی احساس رہے آدمی کو، اور وہ توبہ کرتا رہے کہ جو بات بھی ایسی ہو رہی ہے جو مناسب نہیں ہے اس پہ توبہ کرے، اور توبہ بھی صحیح طریقے سے، شرائط کے ساتھ، اور ایسے اعمال جن کی تلافی ہو سکتی ہے، نماز قضا کر دی، روزہ قضا کر دیا، حج، اور یا پھر یہ کہ کسی کے مالی حقوق ہے، کسی کی کوئی چیز لے کے کھا لی، کچھ کر لیا، تو ان کی تلافی بھی کرنی ہے۔ توبہ میں یہ بھی داخل ہے، یہ نہیں کہ مال کھا لیا کسی کا اور پھر اس کو توبہ کر لیا اللہ کے سامنے، اور اس کو دیا نہیں، دینا واجب ہے، واپس کرنا۔ تو یہ اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ آسان کرے ہم لوگوں کے لیے، اور ہمارے ماحول، معاشرہ، اور جس زمانے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کی بہت ضرورت ہے، اور صحیح فہم کی دین کی، ورنہ پھر مایوسی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم دین بہت مشکل ہے، ہم سے تو ہو نہیں سکتا، ہم تو بار بار توبہ کرتے ہیں اور بار بار گرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا مان المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں کرتے، اپنی نالائقی، اپنی کا اقرار کرتے ہیں، کم ہمتی کا، کم حوصلے کا۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا مان المستجیرین، ہمارے لیے آسان کر دیجیے ہماری توبہ کے اس عزم کو، اس اور آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کے عزم کو یا ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ آپ ہی بچانے والے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا العالمین، دین کی صحیح سمجھ پیدا فرما دیجیے، فہم پیدا فرما دیجیے۔ ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اسے دور فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں عنایت فرمائیے، اور دیگر تمام محبتوں پہ غالب فرما دیجیے۔ اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ کی توفیق عنایت فرمائیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے۔ وہاں کرونا کی وبا بہت کچھ قابو میں ہے پاکستان میں، یا العالمین عافیت کے ساتھ ہم سب کو بچائے رکھیے آئندہ بھی، اور پورے عالم کو، پورے عالم انسانیت سے اس وبا کو ختم فرما دیجیے۔ یا العالمین، ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو، بیوی بچوں، سب کو حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے۔
ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، حادثات، سانحات سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی زار آسانیوں سے، چوری ڈاکے اور دیگر جو رائج الوقت چیزیں ہیں، سحر ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اثرات ہیں، اور سب سے بچائیے یا العالمین۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی خصوصی حفاظت فرمائیے، ہر چیز سے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے یا العالمین، اپنی حفاظت میں رکھیے۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو اچھے رشتے، صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، مسلمانوں پہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان پہ خصوصی فضل رحم کرم کا معاملہ فرمائیے، برما میں، کشمیر میں، فلسطین، شام، افغانستان، ہر جگہ پہ ان پہ فضل فرمائیے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ غیاث المستغیثین، کرم و فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یہ ہمارے پڑوسی ہیں یاسر صاحب، ان کے 2 سال کا بچہ ان کے ایک دم سے اس کا انتقال ہو گیا یا العالمین، اس کو شافع مشفع بنائیے، ایسی شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ اس کے والدین کو صبر جمیل عنایت کیجیے یا العالمین، اس کے باقی گھر والوں کو بھی صبر جمیل عنایت کریں یا العالمین۔ یا العالمین، جو مانگا وہ عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا، ہمارے لیے بہتر ہے، مناسب ہے، وہ بھی اپنے کرم، اپنے فضل سے عنایت فرمائیے۔ اور یا العالمین، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما لیجیے۔ ہمارے استحقاق پہ نظر نہ کیجیے، ہماری محتاجی پہ نظر کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔